بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان اس دنیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے مختلف طریقوں پر چلتا ہے۔ ان میں سے بعض طریقے انسان کو فائدہ دیتے ہیں، بعض نقصان دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کے لیے جو ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ان کی سنتیں ہیں، ان کے بتائے ہوئے اعمال ہیں، اور وہ اعمال ہیں جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کر کے گئے۔ تو چار باتیں ایسی ہیں جو جس کو اگر ہم اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین باتوں پر تو میں قسم کھاتا ہوں، اور چوتھی بات پہ بھی اگر قسم کھا لوں تو سچا ہی رہوں گا۔ جس کسی شخص کا اللہ تعالیٰ دنیا کے امور میں متولی بن جائے تو پھر قیامت کے دن بھی اللہ کی ذات اس کو کسی غیر کے سپرد نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اسلام کا حصہ رکھنے والا کبھی بھی بے نصیب نہیں ہوا، کبھی بھی بد نصیب نہیں ہوا۔ نمبر 3، جس شخص کو کوئی محبوب رکھے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آج ہم جس سے محبت رکھیں گے، جو ہمارے دل میں محبت ہوگی، جس کی محبت ہوگی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائیں گے، اسی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ، ہمارا حشر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ فرمائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس کسی کے کام پر پردہ ڈالے گا تو قیامت کے دن بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء کی 4 آیتیں مسلمانوں کے لیے تمام دنیا سے بہتر ہے۔ پہلی آیت کون سے بتا رہے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اس کے سوا جتنے گناہ ہوں گے جس کے لیے منظور کر دے گا وہ بخشا جائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس نے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا۔ دوسری آیت یہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكُمْ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ لوگ جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور رسول اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور ان کی توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ پائیں گے۔ تیسری آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں سے جو بھاری کام ہے، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور کر دیں گے، اور ہم تم کو ایک معزز جگہ یعنی بہشت میں داخل کریں گے۔ چوتھی آیت یہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدْ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کو ضرر کرے، اپنی جان کو نقصان پہنچائے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑی مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ مختصر سے اعمال ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے راستے ہیں، یہ کامیابی کی سیڑھیاں ہیں۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے جب انہوں نے اپنے نبی کے سنتوں کی پیروی کری ہے، اللہ کے حکموں کو مانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی ہے۔ اور اگر آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم غیروں کے طریقے پہ چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں، یہ بالکل بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی ناکامی والی بات ہے کہ ہم اللہ کے راستے کو، اللہ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کر دیں اور غیروں کی بات کو آگے کر دیں۔ اللہ کی ذات نے کامیابی صرف اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہے، اور وہ محنت کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کے اس دین کو سیکھا جائے اور جماعتوں میں وقت لگا کے اپنی اصلاح کی جائے اور لوگوں کو اطلاع کی جائے کہ کامیابی دین میں اور دین سے ہٹ کر ناکامی ملے گی، دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی ناکامی ملے گی۔ تو اس دین کو سیکھنے کی ہم سب کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی انشاءاللہ اپنی ذات سے اسی کاوش اور اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو بات کرنے کا مقصد ہے یا حدیث ہے، کوئی واقعہ سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا کوئی اچھا اور مثبت پیغام پہنچے، اور کسی نے اگر ہمارے اور آپ کی اس بات سے کسی نے عمل کر لیا تو میرے آپ کے لیے ذخیرہ نجات اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے۔